صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ولادت کا جشن بڑے ہی تُز کو اختشام کے ساتھ منایا گیا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم یہ اتنا تُز کو اختشام کے ساتھ میلاد کیوں مناتے ہیں، خوشیاں کیوں مناتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی باعث ہی آج ہم ایک خدا کو ماننے والے ہو گئے، ہم توحید سے آشنا ہو گئے، ہم اللہ کی معرفت سے اگر آشنا ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج عورت کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا۔ لوگ اسلام سے قبل ماؤں کو جا کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ آج مائیں کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں۔ آج غلاموں کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے لوگ غلام ہوا کرتے تھے، غریب کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن منائے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو شاید آج غریب غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ غرض ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے کو آزادی عطا فرمائی، وہ فکری آزادی ہو، وہ نظری آزادی ہو، وہ معاشی آزادی ہو، وہ معاشرتی آزادی ہو، سب آزادیوں کی جو ابتدا ہے وہ مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ میلاد جس سے انسانیت کو انسانیت آ گئی، انسان کو انسانیت مل گئی، بندے کو بندگی مل گئی، ہم غیروں کے دروازے سے ہٹ کر اپنے خالق حقیقی کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے، تو ہم کیوں نہ مدینے والے کا میلاد منائیں۔ ہم تو میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ اپنا خاص کرم فرمایا، وہ احسان عظیم عطا فرمایا کہ اپنی پہچان کرانے والا وہ آخری نبی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا